أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو بکر بن ابی شیبہ، معلا بن منصور، عبداللہ بن جعفر، عثمان بن محمد مقبوری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے لوگوں کے درمیان قاضی مقرر کر دیا گیا اسے چھری کے بغیر ہی ذبح کر دیا گیا۔ علی بن محمد بن اسماعیل، اسرائیل، عبد الاعلی، بلال بن ابی موسیٰ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عہدہ قضا کا مطالبہ کیا اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیا گیا، اور جسے قاضی بننے پر مجبور کیا جائے تو اس پر ایک فرشتہ نازل ہو کر راہ راست کی طرف اس کی راہنمائی کرتا رہتا ہے۔ علی بن محمد یعلا، ابو معاویہ، اعمش، عمرو بن مراہ، حضرت سیدنا علی بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عامل بنا کر بھیج رہے ہیں، حالانکہ میں نوجوان ہوں، میں ان کے درمیان فیصلے کروں گا، حالانکہ مجھے فیصلہ کرنے کا سلیقہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، پھر فرمایا، اے اللہ، اس کے دل کو ہدایت پر رکھ اور اس کی زبان کو مضبوط کر۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ میں کبھی تردد نہ ہوا۔ ابو بکر بن خلاد، یحییٰ بن سعید، مجالد، عامر، مسروق، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حاکم بھی اللہ کے درمیان فیصلہ کرتا ہوگا وہ روز قیامت اس حالت میں حاضر ہوگا کہ فرشتہ اس کی گردن سے پکڑے ہوئے ہوگا، پھر وہ فرشتہ آسمان کی طرف سر اٹھائے گا، اگر یہ حکم ہوگا کہ اس کو پھینک دو تو وہ اسے پھینک دے گا ایک خندق میں جس میں 40 سال تک وہ گرتا چلا جائے گا۔ احمد بن سنان، محمد بن بلال، عمران قطان، حسین، عمران، اسحاق شیبانی، حضرت عبداللہ بن اوفا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک قاضی ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب وہ ظلم کر بیٹھے تو اللہ سے اس کے نفس کے حوالہ کر دیتے ہیں۔ علی بن محمد، وکیع ابن ابی ذئب، خالد، عبد الرحمن، ابی سلمہ،
حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہے رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر۔ ہشام بن عمار، عبد العزیز ابن محمد، یزید بن عبداللہ ابن حاد، محمد بن ابراہیم، بسر بن سعید، ابی قیس، حضرت عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب حاکم فیصلہ کرتے وقت خوب اجتہاد و کوشش کرے اور حق سمجھ لے تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اور جب فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرے اور اس سے خطا ہو جائے تو اس کو 1 اجر ملے گا۔ یزید کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ابو بکر بن عمرو بن حزم کو سنائی تو انہوں نے فرمایا کہ ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کر کے یہ حدیث مجھے اسی طرح سنائی۔ اسماعیل بن توبہ، خلف بن خلیفہ، حضرت ابو ہاشم فرماتے ہیں کہ اگر بریدہ کی اپنے والد سے مروی یہ حدیث نہ ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قاضی 3 قسم کے ہیں، 2 دوزخی اور 1 جنتی۔ ایک وہ مرد جس نے حق کو جانا پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا، وہ جنتی ہے، اور ایک وہ ہے جس نے جہالت کے باوجود لوگوں میں فیصلے کیے، وہ دوزخی ہے، اور ایک وہ مرد جس نے فیصلہ کرنے میں ظلم و جور سے کام لیا، وہ بھی دوزخی ہے۔ تو ہم یہ کہہ دیتے کہ قاضی جب اجتہاد کرے تو وہ جنتی ہے۔ ہشام بن عمار، محمد بن عبداللہ بن یزید، احمد بن ثابت، سفیان بن عیینہ، عبد المالک بن عمیر، عبد الرحمن بن حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاضی غصہ کی حالت میں دونوں فریقوں میں فیصلہ نہ کرے۔ ہشام نے یوں کہا کہ حاکم جب حالت غصب میں ہو تو اسے فیصلے صادر نہیں کرنا چاہیے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیع، ہشام بن عروہ، زینب بنت اسلم، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے پاس جھگڑے لاتے ہو اور میں تو بشر ہی ہوں، اور شاید تم میں کوئی دلیل بیان کرنے میں دوسرے سے بہتر ہو، اور میں تمہارے درمیان فیصلہ تمہارا بیان سننے پر کرتا ہوں، لہذا میں جسے بھی اس کے بھائی کا حق دلا دوں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ میں اسے تو آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں جسے وہ روز قیامت لے کر آئے گا۔
ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، محمد بن عمرو، ابی سلمہ، عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو بشر ہوں اور شاید تم میں ایک دلیل دینے میں دوسرے سے بڑھ کر ہو، لہٰذا میں جسے اس کے بھائی کا تھوڑا سا حق بھی دلا دوں تو میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں۔ عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث بن سعید، ابو عبیدہ حسین بن ذکوان، عبداللہ بن بریدہ، یحییٰ بن یعمر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں تھی تو وہ ہم میں سے نہیں اور وہ دوزخ کو اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ محمد بن ثعلبہ بن سوا، محمد بن سوا، معلم، مطر، رزاق، نافع، حضرت ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی خصومت میں ظلم کی مدد کرتا ہے وہ مسلسل اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مدد سے باز آ جائے۔ حرملہ بن یحییٰ، عبداللہ بن وہب، ابن جریج، ابن ابی ملیکہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو محض ان کے دعویٰ کی وجہ سے دیا جائے تو کچھ لوگ دوسروں کے خون اور مالوں کا دعویٰ کرنے لگیں گے، لیکن مدعی علیہ کے ذمہ قسم ہے۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، علی بن محمد، وکیع، ابو معاویہ، اعمش، حضرت اشعث بن قیس فرماتے ہیں کہ ایک زمین میں میرے اور ایک یہودی کے درمیان مشترک تھی، یہودی میرے حصہ سے انکاری ہو گیا تو میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ میں نے فرمایا نہیں۔ آپ نے یہودی سے فرمایا، قسم اٹھاؤ۔ میں نے عرض کیا، وہ قسم اٹھا کر میرا مال ہڑپ کر جائے گا۔ اس پر اللہ کی یہ آیت نازل ہوئی، جو لوگ اللہ کے عہد اور قسم کے عوض تھوڑا سا مال لیتے ہیں آخر تک۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، وکیع، ابو معاویہ، اعمش، شقیق، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس نے کوئی قسم اٹھائی اور وہ اس قسم میں جھوٹا تھا اور اس قسم کے ذریعہ کسی بھی مسلمان کا مال ناحق لے لیا تو وہ اللہ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر غصہ ہوں گے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو اسامہ، ولید بن کثیر، محمد بن کعب، عبداللہ بن کعب، حضرت ابو امامہ حارثی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو مرد کسی مرد مسلم کا حق قسم کھا کر ناجائز طور پر حاصل کر لے، اللہ اس پر جنت کو حرام فرما دیتے ہیں اور دوزخ اس کے لیے واجب فرما دیتے ہیں۔ اس پر لوگوں میں سے ایک مرد نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ وہ ذرا سی چیز ہو۔ فرمایا، اگرچہ پیلو کی ایک مسواک ہی ہو۔ عمرو بن رافع، مروان بن معاویہ، احمد بن ثابت، صفوان بن عیسیٰ، ہاشم بن ہاشم، عبداللہ بن نسطاس، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس منبر کے پاس جھوٹی قسم کھائی تو وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، اگرچہ تر مسواک کی خاطر ہو۔ محمد بن یحییٰ، زید بن اخزم، ضحاق بن مخلد، حسن بن یزید بن فروخ، محمد بن یحییٰ، ابو یونس، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس منبر کے پاس جو بھی جھوٹی قسم کھائے گا، خواہ غلام ہو یا باندی، خواہ مرد ہو یا عورت، اگرچہ تر مسواک کی خاطر ہو، اس کے لیے دوزخ واجب ہو جائے گی۔ علی بن محمد، ابو معاویہ، اعمش، عبداللہ بن مرہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی مرد عالم کو بلایا اور فرمایا، میں تجھے قسم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ پر تورات نازل فرمائی۔ علی بن محمد، ابو اسامہ، مجالد، عامر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو یہودیوں سے فرمایا، میں تم دونوں کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ پر تورات نازل فرمائی۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، خالد بن حارث، سعید بن ابی عروبہ، قتادہ، خلاس، ابی رافع، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ دو مردوں نے ایک سواری کا دعویٰ کیا
کسی کے پاس ثبوت نہ تھا تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قرعہ ڈال کر قسم اٹھائیں، جس کے نام قرعہ نکلے گا وہ قسم اٹھائے اور سواری کا مالک ہو جائے۔ اسحاق بن منصور، محمد بن معمر، زہیر بن محمد، روح بن عبادہ، سفیان، قتادہ، سعید بن ابی بردہ، حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دو مردوں نے ایک سواری کے متعلق اپنا جھگڑا پیش کیا۔ کسی کے پاس ثبوت نہ تھا، آپ نے اس کو دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا۔ علی بن محمد، ابو معاویہ، حجاج، سعید بن عبید بن زید بن عقبہ، حضرت سمراہ بن جندب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مرد کا مال جاتا رہے یا اس کا سامان چوری ہو جائے، پھر وہ کسی مرد کے قبضہ میں ملے جو اسے بیچ رہا ہو، تو مالک اس کا زیادہ حقدار ہے اور خریدنے والا فروخت کنندہ سے زر ثمن واپس لے لے۔ محمد بن رمح، لیث بن سعد، ابن شہاب، حضرت ابن محیصہ انصاری سے روایت ہے کہ حضرت برا کی ایک اونٹنی شریر تھی، وہ لوگوں کے باغ میں گھس گئی اور ان کا باغ خراب کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی گئی۔ آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دن میں اموال کی حفاظت مالکوں کے ذمہ ہے اور رات کو جانور خراب کر دیں تو اس کا تاوان جانوروں کے مالکوں پر ہے۔ دوسری سند سے یہی مضمون مروی ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، شریک بن عبداللہ، قیس بن وہب، بنو سواہ کے ایک مرد کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے عرض کیا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتائیے۔ فرمانے لگیں، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بڑے اخلاق والے ہیں۔ نیز فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تھے، میں نے آپ کے کھانا تیار کیا اور حفصہ نے بھی آپ کے لیے کھانا تیار کیا، تو میں نے اپنی چھوکری سے کہا، جاؤ حفصہ کا پیالہ الٹ دو۔ وہ اس وقت پہنچی جب حفصہ آپ کے سامنے پیالہ رکھنے لگی تھیں، تو پیالہ الٹ دیا، پیالہ ٹوٹ گیا اور کھانا بکھر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ اور کھانا دسترخوان پر جمع کیا، سب نے کھا لیا۔ پھر آپ نے میرا پیالہ حفصہ کے پاس بھیجا اور فرمایا،
اپنے برتن کے بدلہ برتن لے لو اور جو اس میں ہے وہ کھا لو۔ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے آپ کے چہرے پر اس کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ محمد بن مثنى، خالد بن حارث، حمید، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اپنی زوجہ مطہرہ کے پاس تھے کہ دوسری نے کھانے کا ایک پیالہ بھیجا۔ پہلی نے ناراضگی سے لانے والے کے ہاتھ پر مارا، پیالہ گر کر ٹوٹ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ٹکڑوں کو اٹھا کر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا اور اس میں کھانا جمع کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ تمہاری ماں کو غیرت آئی کہ میرا کھانا تیار نہ ہوا، اور دوسری نے تیار کر کے بھیج دیا، اب یہ کھا لو۔ سب نے کھانا کھایا۔ پھر پہلی زوجہ اپنے گھر سے ایک پیالہ لے کر آئیں تو آپ نے سالم پیالہ کھانا لانے والے کو دے دیا اور ٹوٹا ہوا پیالہ اپنی زوجہ کے گھر رہنے دیا جنہوں نے پیالہ توڑا تھا۔ ہشام بن عمار، محمد بن صباح، سفیان بن عیینہ، زہری، عبد الرحمن، اعرج، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا پڑوسی اس سے اس کی دیوار پر لکڑی گاڑنے کی اجازت مانگے تو وہ اسے روکے نہیں۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے سر جھکا لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو فرمایا کیا ہوا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس سے روگردانی کر رہے ہو، اللہ کی قسم میں تمہارے کندھوں کے درمیان اسے ماروں گا، یعنی یہ حدیث خوب سناؤں گا۔ ابو بشر بکر بن خلف، ابو عاصم ابن جریج، عمرو بن دینار، ہشام بن یحییٰ، حضرت اکریمہ بن سلمہ فرماتے ہیں کہ بنو مغیرہ کے دو شخصوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ اس کا غلام آزاد ہے، اگر دوسرا اس کی دیوار میں لکڑی گاڑے تو مجمع بن یزید اور بہت سے دوسرے صحابہ آئے اور کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے نہ روکے۔ تو اس نے کہا اے بھائی، شریعت کا فیصلہ تمہارے موافق اور میرے خلاف ہے، جبکہ میں قسم اٹھا چکا ہوں، لہذا تم میری دیوار کے اس طرف ستون بنا کر اس پر اپنی لکڑیاں رکھ لو۔ حرملہ بن یحییٰ، عبداللہ بن وہب ابن لہیعہ، ابو اسود، اکریمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
تم میں سے کوئی بھی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے نہ روکے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیع، مثنی بن سعید، قتادہ، بشر بن کعب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راستہ ساتھ ہاتھ رکھو۔ محمد بن یحییٰ، محمد بن عمر بن حیاج، قبیصہ، سفیان، سیماک، اکریمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب راستہ کی مقدار میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو ساتھ ہاتھ رکھ لو۔ عبد ربیہ، ابو مغلس، فضیل بن سلیمان، موسیٰ بن عقبہ، اسحاق بن یحییٰ بن ولید، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ کسی کو نہ ابتدائے نقصان پہنچایا جائے اور نہ بدلے میں۔ محمد بن یحییٰ، عبد الرزاق، معمر، جابر، اکریمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی مضمون مروی ہے۔ محمد بن رمح، لیث بن سعد، یحییٰ بن سعید، محمد بن یحییٰ، حبان، لؤلؤہ، حضرت ابو سرمہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ اس کو نقصان پہنچائے، اور جو دوسروں پر سختی کرے اللہ اس پر سختی فرمائے۔ محمد بن صباح، عمار بن خالد واسطی، ابو بکر بن عیاش، دہسم بن قران، نمران بن جاریہ، حضرت جاریہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایک جھونپڑی سے معلق جو ان کے درمیان تھی کے متعلق اپنا مقدمہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کے لیے حذیفہ کو بھیجا۔ انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا جن کے پاس رسیوں کے کھونٹے تھے۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس ہوئے تو ساری بات عرض کر دی۔ آپ نے فرمایا، تم نے درست اور اچھا فیصلہ کیا۔ یحییٰ بن حکیم، ابو ولید، حمام، قتادہ، حسن، حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، جب مال دو شخصوں کو بیچ دیا جائے تو پہلے خریدار کو ملے گا۔ ابو ولید کہتے ہیں کہ اس حدیث سے قبضہ کی شرط ٹھہرانا باطل ہو جاتا ہے۔ نصر بن علی، محمد
بن مثنى عبد الاعلی خالد ابی قلابہ ابی محلب حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرد کے 6 غلام تھے، ان کے علاوہ اس کے پاس کچھ مال نہ تھا۔ مرتے وقت اس نے ان سب کو آزاد کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے 2 حصہ کر کے قرعہ ڈالا اور 2 کو آزاد کر دیا اور 4 کو بدستور غلام رہنے دیا۔ جمیل بن حسن سعید قتادہ خلاص ابی رافع حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بیع میں 2 مردوں کا اختلاف ہو گیا، ان میں سے کسی کے پاس گواہ یا ثبوت نہ تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھانے کے لیے تم قرعہ ڈالو، تمہیں پسند ہو یا ناپسند۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، یحییٰ بن یمان، معمر، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کے نام قرعہ نکلتا اسے سفر میں ساتھ رکھتے۔ اسحاق بن منصور، عبد الرزاق، صالح شعبی، عبد خیبر، زید بن ارقم، علی بن ابی طالب، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ یمن میں حضرت علی کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ 3 مردوں نے ایک عورت سے ایک ہی طہر میں صحبت کی، پھر حمل کے بعد اس عورت کے یہاں بچہ ہوا تو تینوں نے اس بچہ کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت علی نے 2 سے پوچھا کہ تم یہ اقرار کرتے ہو کہ یہ بچہ تیسرے کا ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ پھر دوسرے 2 کو الگ الگ کر کے پوچھا کہ تم اس تیسرے کے حق میں بچہ کے نسب کا اقرار کرتے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ اس طرح انہوں نے جن 2 سے بھی پوچھا کہ تم اقرار کرتے ہو کہ بچہ تیسرے کا ہے تو وہ انکار کرتے۔ اس پر حضرت علی نے قرعہ ڈالا اور جس کے نام قرعہ نکلا بچہ اس کے حوالے کر دیا اور 2/3 دیت اس پر لازم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو آپ ہنسے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ہشام بن عمار، محمد بن صباح، سفیان بن عیینہ، زہری، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز بہت خوش تشریف لائے اور فرمایا، ارے عائشہ، تمہیں معلوم نہیں کہ مجزر مدلجی
قیافہ شناس میرے پاس آیا اور اس نے اسامہ اور زید کو دیکھا۔ ان دونوں کے پاس ایک چادر تھی، ان کے پاؤں چادر سے باہر تھے۔ کہنے لگے یہ پاؤں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، باپ بیٹے کے ہیں۔ محمد بن یحییٰ، محمد بن یوسف، اسرائیل، سماک بن حرب، اکریمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قریش کے لوگ ایک کاہنہ عورت کے پاس گئے اور اس سے کہا ہمیں بتاؤ کہ ہم میں سے کون مقام ابراہیم والے یعنی ابراہیم کے ساتھ زیادہ مشابہ ہے۔ کہنے لگی اگر تم اس نرم جگہ پر چادر تان دو پھر اس پر چلو تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ فرماتے ہیں لوگوں نے ایک چادر تان دی، پھر سب اس پر چلے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشان قدم دیکھا تو بولی تم میں ان کے سب سے زیادہ مشابہ یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد 20 برس یا جتنا اللہ نے چاہا لوگ ٹھہرے رہے، پھر اللہ نے محمد کو نبوت عطا فرمائی۔ ہشام بن عمار، سفیان بن عیینہ، زیاد بن سعد، ہلال بن ابی میمونہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے ایک لڑکے کو اختیار دیا کہ اپنے ماں باپ میں سے جس کے پاس چاہے رہے، اور فرمایا اے لڑکے یہ تیری والدہ ہیں اور یہ تیرے والد ہیں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، اسماعیل بن علیہ، عثمان، عبد الحمید بن سلمہ۔ حضرت عبد الحمید اپنے والد سے وہ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے ماں باپ نبی کے پاس اپنا جھگڑا لے کر گئے، ان میں ایک کافر اور دوسرا مسلمان تھا۔ آپ نے انہیں اختیار دیا تو یہ کافر کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اسے ہدایت فرما، یا تو یہ مسلمان کی طرف متوجہ ہو گئے، پھر آپ نے مسلمان کے حق میں ان کا فیصلہ کر دیا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، خالد بن مخلد، کثیر بن عبداللہ، حضرت عمرو بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے، لیکن وہ صلح جائز نہیں جس میں کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کیا گیا ہو۔ اظہر بن مروان، عبد الاعلی، سعید، قتادہ، سعید، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص کی عقل میں فطور تھا اور وہ خرید و فروخت کیا کرتا تھا۔
اس کے گھر والے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر پابندی لگا دیجئے۔ نبی نے اسے بلا کر خرید و فروخت سے منع فرمایا تو عرض کرنے لگا کہ میں خرید و فروخت سے رک نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم خرید و فروخت کرو تو کہہ دیا کرو کہ دیکھو دھوکہ نہیں ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبد الاعلی، محمد بن اسحاق، محمد بن محمد بن یحییٰ بن حبان کہتے ہیں کہ میرے جد امجد منقذ بن عمر کے سر میں چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے زبان میں شکستگی آ گئی تھی۔ اس کے باوجود وہ خرید و فروخت نہیں چھوڑتے تھے اور انہیں نقصان اٹھانا پڑتا تھا، تو وہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری بات عرض کی۔ آپ نے فرمایا، جب تم خرید و فروخت کرو تو یوں کہہ دیا کرو کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، پھر جو سامان بھی تم خریدو تمہیں اس میں 3 شب تک اختیار ہے کہ پسند ہو تو رکھ لو، ناپسند ہو تو فروخت کنندہ کو واپس کر دو۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، شبابہ، لیث بن سعد، بکیر بن عبداللہ بن اشج، عیاض عبداللہ بن سعد، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک مرد کو ان پھلوں میں نقصان ہوا جو اس نے خریدے تھے اور اس پر بہت قرضہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو صدقہ دو۔ لوگوں نے اس کو صدقہ دیا، لیکن اتنی مقدار نہ ہوئی کہ اس کا تمام قرضہ ادا ہو سکے، تو آپ نے فرمایا، جو تمہیں مل گیا وہ لے لو، اور تمہیں فی الحال اور کچھ نہ ملے گا۔ محمد بن بشار، ابو عاصم، عبداللہ بن مسلم، سلمہ، جابر بن عبداللہ، معاذ بن جبل، غرمہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو قرض خواہوں سے چھڑایا، پھر انہیں یمن کا عامل مقرر کر دیا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا مال بیچ کر میری جان چھڑائی، پھر مجھے عامل مقرر فرمایا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، سفیان بن عیینہ، محمد بن رمح، لیث بن سعد، یحییٰ بن سعید، ابو بکر بن محمد بن عمرو ابن حزم، عمر بن عبد العزیز، ابی بکر، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مفلس ہونے والے مرد کے پاس
اپنا سامان بعینہ پالے تو وہ دوسروں کی بنسبت اس کا زیادہ حقدار ہے۔ ہشام بن عمار، اسماعیل بن عیاش، موسیٰ بن عقبہ، زہری، ابی بکر بن عبد الرحمن، ہشام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے کوئی سامان فروخت کیا، پھر خریدار کے پاس وہ سامان بعینہ پایا، جبکہ وہ خریدار مفلس ہو چکا تھا، تو اگر اس نے سامان کی قیمت کا کچھ حصہ بھی وصول نہیں کیا تو وہ سامان اس فروخت کنندہ کا ہے، اور اس نے سامان کی کچھ بھی قیمت وصول کر لی تھی تو اب وہ باقی قرض خواہوں کی مانند ہوگا۔ ابراہیم بن منذر، عبد الرحمن بن ابراہیم ابن ابی فدیک ابن ابی ذئب، ابی معتمر، عمرو بن رافع، حضرت ابن خلدہ زرقی جو مدینہ کے قاضی تھے، فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایک ساتھی کے بارے میں جو مفلس ہو گیا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایسے ہی شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا، جو شخص بھی مر جائے یا مفلس ہو جائے تو سامان والا اپنے سامان کا زیادہ حقدار ہے، بشرطے کہ بعینہ اس سامان کو پالے۔ عمرو بن عثمان، ابی سعید بن کثیر بن دینار، یمان بن عدی، زبیدی، محمد بن عبد الرحمن، زہری، ابی سلمہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مر جائے اور اس کے پاس کسی دوسرے شخص کا مال بعینہ موجود ہو، خواہ اس نے اس سے کچھ وصول کیا ہو یا نہ وصول کیا ہو، بہر صورت وہ باقی قرض خواہوں کی مانند ہوگا۔ عثمان بن ابی شیبہ، عمرو بن رافع، جریر، منصور، ابراہیم، عبیدہ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے لوگ بہتر ہیں؟ فرمایا، میرے زمانہ کے لوگ، پھر ان کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے، پھر ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کی گواہی قسم سے پہلے ہوگی اور قسم گواہی سے پہلے ہوگی۔ عبداللہ بن جراح، جریر، عبد المالک بن عمیر، جابر بن سمراہ، عمر بن خطاب، حضرت جابر بن سمراہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے جابیہ نامی مقام میں
ہمیں خطبہ دیا، اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان ایسے ہی کھڑے ہوئے جیسے میں تم میں کھڑا ہوا، اور فرمایا میرے صحابہ کے متعلق میرا خیال رکھنا، یعنی ان کو ایذا نہ دینا اور ان کی بے احترامی نہ کرنا، پھر ان کے بعد والوں کے متعلق، پھر ان کے بعد والوں کے متعلق پھر جھوٹ پھیل جائے گا اور مرد گواہی دے گا، حالانکہ اس سے گواہی کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہوگا، اور قسم اٹھائے گا حالانکہ اس سے قسم نہیں مانگی گئی ہوگی۔ علی بن محمد، محمد بن عبد الرحمن، زید بن حباب، حضرت زید بن خالد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی دے قبل ازیں کہ اس سے گواہی دینے کا مطالبہ کیا جائے۔ عبید اللہ بن یوسف، جمیل بن حسن، محمد بن مروان، عبد المالک بن ابی نضرہ، حضرت ابو سعید نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اے اہل ایمان، جب تم ایک مدت کے لیے باہم قرضہ کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو، پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے، اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو گیا، فرمایا اس حصہ سے بحالت اطمینان پہلا حصہ منسوخ ہوگا۔ ایوب بن محمد، معمر بن سلیمان، محمد بن یحییٰ، یزید بن ہارون، حجاج بن ارطاہ، عمرو بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیانت کرنے والے مرد اور خیانت کرنے والی عورت کی گواہی جائز نہیں، اور نہ ہی اس شخص کی جس کو حالت اسلام میں حد لگی ہو، اور نہ کینہ رکھنے والے کی اپنے بھائی کے خلاف جس سے وہ کینہ رکھتا ہے۔ حرملہ بن یحییٰ، عبداللہ بن وہب، نافع بن یزید، ابن حاد، محمد بن عمرو بن عطا، ابن یسار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جنگل میں رہنے والے کی گواہی بستی میں رہنے والے کے خلاف جائز نہیں۔ ابو مصعب، احمد بن عبداللہ، یعقوب بن ابراہیم، عبد العزیز بن محمد، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن، سہیل بن ابی صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم
اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔ محمد بن بشار، عبد الوہاب، جعفر بن محمد، حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اور ایک گواہ پر فیصلہ فرمایا۔ ابو اسحاق ابراہیم بن عبداللہ بن حاتم، عبداللہ بن حارث، سیف بن سلیمان مکی، قیس بن سعد، عمرو بن دینار، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ فرمایا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، یزید بن ہارون، جویریہ بن اسما، عبداللہ بن یزید، حضرت سرق سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کی گواہی اور مدعی کی قسم کو نافذ قرار دیا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبید، سفیان، حبیب، نعمان، حضرت خریم بن فاتق اسری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز صبح ادا فرمائی، سلام پھیر کر کھڑے ہوئے اور 3 بار فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے مترادف ہے۔ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، بچو جھوٹی بات سے اللہ کے لیے یکسو ہو کر اس حال میں کہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے ہو۔ سوید بن سعید، محمد بن فرات، محارب بن دیسار، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی گواہی دینے والے کے پاؤں سرک نہ سکیں گے یہاں تک کہ اللہ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیں۔ محمد بن طریف، ابو خالد احمر، مجالد، عامر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصارہ کی ایک دوسرے کے بارے میں گواہی کو معتبر قرار دیا۔